کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ موجودہ دور میں ایسی خرابیاں برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا تصور پہلے زمانے میں کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی برائیوں میں، انہی خرابیوں میں ایک برائی، ایک خرابی والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی ہے، جن کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل جو ہے پڑھے طبقے لوگ بھی جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی والدین کو ایذا رسانی کر رہے ہیں، یعنی والدین کو ستا رہے ہیں، والدین کو تکلیف دے رہے ہیں۔ باپ بیڈ پر پڑا ہوا ہے، بیٹا آفس میں کام کر رہا ہے، ماں بلا رہی ہے کہ بیٹا باپ کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر واپس آ جاؤ۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں ابھی تو آفس آیا ہوں، ابھی تو آفس میں کام ہے، میں کیسے گھر آ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ماں جو ہے آخری وقت پر پہنچ چکی ہے، ماں جو ہے کچھ ہی لمحوں میں سانس یہ جان نکلنے والی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ، تمہاری والدہ، تمہاری ماں مرنے والی ہے۔ بیٹا ممبئی میں کام کر رہا ہے، بیٹا دہلی میں کام کر رہا ہے، بیٹا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیا کروں، فلائٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، کیسے جاؤں، ٹرین بھی نہیں ہے، کیسے جاؤں، جائیے میں 4 دن میں پہنچ جاؤں گا یا پھر سالانہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اسی کو دیکھ کر کے الہ آبادی نے کہا تھا کہ ایسی کل کتابیں لائے تھے، ایسی میں کل کتابوں کو لائے تھے، سب سے سمجھتا ہوں جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو حق سمجھتے ہیں، ایسی کل کتابیں لائے تھے، سب سے سمجھے جاتے ہیں جن کو پڑھ کے باپ، جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو حق سمجھتے ہیں، یعنی ایسی کتابیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو حق کا معنی ہے پاگل بھی معنی ہے، بدحواس بھی معنی ہے، یعنی جو بچے ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں جو انگریزی اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر اسی کتاب کو پڑھ کے اگر بیٹے اپنے باپ کو پاگل سمجھتے ہیں تو ایسی پڑھائی کرنے سے بہتر ہے کیا جو ہے جاہل ان پڑھ۔ ایک کو کم کر دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچئے جس ماں نے، جس باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، آج اس بیٹے کے پاس اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ بیماری کے وقت میں، بیماری کے عالم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر ماں کی محبت کو دیکھنا ہے تو آئیے میں آپ کو ماں کی محبت کو دکھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 10 سال کی لڑکی ہوتی ہے، 12 سال کی لڑکی ہوتی ہے، اس کی ماں جب وہ لڑکی سوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، جب ہو جاتی ہے 7 بج جاتا ہے، 8 بج جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی 8 بج گیا ہے اٹھ جاؤ، بیٹی 7 بج گیا ہے اٹھ جاؤ۔ لڑکی کہتی ہے کہ ماں کچھ دیر اور سونے دیجیے نا، کچھ دیر کے بعد اٹھ جائیں گے۔ حتیٰ کہ ماں بار بار آتی ہے لڑکی، لیکن لڑکی بیدار نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی الارم لگا کر کے سوتی ہے کہ 9 بجے اٹھنا ہے، 7 بجے اٹھنا ہے، الارم بھی بج جاتا ہے لیکن لڑکی نہیں اٹھ پاتی ہے۔ الارم بجتے رہتا ہے لیکن لڑکی نیند سے بیدار نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن وہی لڑکی جب 15 سال کی جو ہے قدم رکھتی ہے، جب 15 سال کی ہو جاتی ہے، جب 16 سال کی ہو جاتی ہے، جب 17 سال کی ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ شادی کے لائق ہو جاتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو جب 4 مہینے سو جاتی ہے، اس عالم میں بچہ صرف ہلکی سی آواز میں رو دیتا ہے تو وہی ماں فوراً جاگ جاتی ہے۔ جس ماں کو الارم جگا نہیں سکا، جس ماں کو ان کی ماں جگا نہیں سکی، اس ماں کو ایک بچے نے ہلکی سی آواز میں جگا دیا۔ یہ ماں کی محبت۔ اور آگے ماں کی محبت کو دیکھنا ہے، آئیے میں اور آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ 6 سال کا ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، وہ اسکول پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر اس بچے کی ماں کو کوئی مٹھائی دے دیتا ہے، کوئی شیرنی دے دیتا ہے تو وہ ماں کھاتی نہیں ہے۔ وہ ماں جو ہے نا اپنے بچے کا خیال کرتی ہے کہ میرا لاڈلا جو ہے اسکول پڑھنے کے لیے گیا ہے، میرا بچہ جو ہے اسکول پڑھنے کے لیے گیا ہے، جب وہ آئے گا تو میں اس کو کھلاؤں گی۔
عزیزان ملت اسلام، جب وہ بچہ گھر واپس آتا ہے ابھی وہ اپنا بستہ صحیح سے رکھ نہیں پاتا ہے، ماں فوراً اس مٹھائی کو لے کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بتائیے اس سے بھی زیادہ محبت کا ثبوت آپ کو چاہیے؟ اس سے بھی زیادہ آپ کو محبت کی دلیل چاہیے؟ جو ماں اپنی مٹھائی کو نہ کھا کر کے اپنے بچے کے لیے رکھ دیا، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں کو بات کہتی ہے، وہی بچہ کہتا ہے کہ ماں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، جب تو اشارے سے کام کرتا تھا، جب تو روتا تھا تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ آج وہی ماں تمہاری بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تو بولنے نہیں سکتا تھا، جب تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس عالم میں اس وقت میں اگر تجھے بھوک لگتی تھی تو روتی تھی، تو ماں اگر کچن پہ رہتی تھی، ماں اگر کام کرتی تھی تو تیری رونے کی آواز کو سن کر کے اس لیے وہ دوڑ کر آتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے بھوکے رو رہا ہے، اسے چل دودھ پلا۔ اس وجہ سے ماں آتی تھی، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ ماں تو میری بات نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ ارے بدبخت، تیری ماں تیری بات کو سمجھ رہی ہے، تو اپنی ماں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ جی جی اگر باپ کی محبت کو دیکھنا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مثال کے طور پر کوئی ہائی لیول کا انسان 10,000 جو ہے صرف اپنے پہننے جوتے چپل کپڑے میں لگا دیتا ہے، وہ 10,000 روپے اپنے جسم کو سنوارنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب باپ بن جاتا ہے، وہی شخص جب باپ کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو باہر رہ کر کے اپنی بیوی کو فون کرتا ہے کہ میں بچوں کے لیے 10,000 بھیج دیا ہوں، بچوں کو اچھے کپڑے خرید دو، بچوں کو اچھی چپل لے دو، بچوں کو جوتے لے دو، میں تو جو گزشتہ سال کا کپڑا ہے میں اسی میں عید پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو پرانا کپڑا پہننا گوارا نہیں کرتا تھا، جو 10,000 سے نیچے کبھی کوئی سامان نہیں خریدتا تھا، آج وہی باپ اپنی ساری خواہشات اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن آج اسی بیٹے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے اپنے باپ سے رائے مشورہ کس سے کریں گے؟ جو چوک میں بیٹھتے ہیں، چوراہے پر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جس دن باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا نا، اس دن آپ دین میں بھی پیارے نظر آنے لگے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک آپ اپنی باپ کی انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں، تب تک تو آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ جس دن آپ کے ساتھ آپ کے والد کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس دن آپ ٹیڑھے راستے پر چلنے ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے سے حال یہ ہے کہ ایک باپ 5 4 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن آج 4 بچوں سے ایک ماں ایک باپ نہیں سنبھال پاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا بھی کبھی ٹالی نہیں جاتی، اور ایک ماں برتن مانج کے پال لے 3 4 بچے، اور 3 4 بچوں سے ایک ماں خالی نہیں جاتی۔ ابھی مصباح صاحب نے کہا کہ ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ میں ان کو واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، باپ کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دعا کی بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ میں دیکھتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جا کر کے دیکھو کچھ ضرور ہوگا۔ جب حضرت آصف سمندر کے نیچے جاتے ہیں، سمندر کے تہہ میں جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت جو ہے نا گنبد نما عمارت ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں، اس میں 4 دروازے ہیں جو موتی، ہیرے، جواہرات اور زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، اور 4 دروازے کھلے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت شخص جو ہے اس میں عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا مجھے تو بتاؤ کہ یہ مقام تم کو کیسے حاصل ہوا ہے، تم اس درجے تک کیسے پہنچے ہو؟ تو ذرا سنیے وہ نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ 7 سال تک میں اپنے والدین کی خدمت کی۔ جب میری ماں مرنے کے لیے، جب میری ماں کا وقت آخر آ گیا، جب میری ماں مرنے والی تھی، اس وقت میری ماں نے دعا کی تھی کہ میرے مولا تو میرے بیٹے کو اتنی
लंबी उम्र अता कर कि तेरी ज्यादा इबादत कर सके। और फिर जब मेरे बाप का भी आखिरी वक्त आ गया तो मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप ने दुआ की थी कि मेरे मौला तू मेरे बेटे को ऐसी जगह पे इबादत कराना जहाँ से शैतान कभी गुजर ना हो। लिहाजा जब मैं इधर आया तो इस महल को देखा, जब मैं इस महल को देखा तो इसके अंदर आया, जब मैं इसके अंदर आया तो दरवाजा फिर मैं इसके अंदर में आकर के इबादत करने लगा। अजी जान फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तू कब से यहाँ रह रहा है? तो शख्स ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से रह रहा हूँ। जब उनके ज़माने का जब उनके ज़माने को नापा गया, जब उनके ज़माने के बारे में मालूम किया गया तो पता क्या चला 2400 साल हो गए थे। अल्लाहु अकबर, कितना 2400 साल हो चुके थे, लेकिन एक बाल भी उस शख्स का सफेद नहीं हुआ था। इस वाक़ये का बयान करने का मकसद ये है कि उनकी माँ ने दुआ की थी कि मेरे बेटे को लंबी उम्र अता कर कि तेरी इबादत कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेटे को इतनी लंबी उम्र अता कर दी कि 2400 साल हो गए, फिर भी उसका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। फिर बाप ने ये दुआ की थी मेरे बेटे को ऐसी जगह पर इबादत कराना जहाँ शैतान कभी गुजर ना हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत के लिए एक जगह को मुक़द्दस किया, एक जगह को मुकर्रर किया, वो समंदर के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वालिदैन की दुआओं की बरकत है। रफ़ीक़ान गिरामी, आज तो हमारा हाल ये है कि माँ बाप दरवाजे पर बैठे रहते हैं, लेकिन बेटा माँ बाप से दुआ कराने की गुजारिश नहीं करेगा, पीर साहब के पास जाएगा, 10,000 20,000 रुपए खर्च करके। जो मुस्तजाब दावा है, जिनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती है, उनको दुआ के लिए नहीं जा रहा है, जा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, बरेली शरीफ, वहाँ जा करके दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं कराने की दरख्वास्त कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब माँ बाप नाराज होते हैं तो रब भी नाराज होता है, जब माँ बाप खुश होते हैं तो रब भी खुश होता है। जब यहाँ वालिदैन नाराज है, मजार शरीफ में जा करके आप सब पटक भी नहीं आपकी दुआ। जी जी, बेशक बेशक। अगर माँ बाप नाराज है तो पीर साहब रात भर रो रो करके दुआएं करेंगे, तब भी दुआ कबूल होगी। अगर उतना पैसा खर्च करने से बेहतर है उसी रकम को अपने वालिदैन को दे दें और दुआ की दरख्वास्त करें, वालिदैन भी खुश हो जाएंगे, दुआ भी करेंगे। अगर आप वालिदैन को रकम नहीं देंगे फिर भी आपके वालिदैन आपके हक में दुआएं करते हैं, दुआएं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए बहुत मोहब्बत है। अज़ीज़ान इस्लामिया, बहुत कम वक्त है, बस मैं एक वाक़या सुना करके मैं आपके सामने से गुजर जाऊँ। कहते हैं कि आज मैंने अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ किया। अरे मैंने तो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए ऐसे रूम का इंतजाम कर दिया है, कूलर का इंतजाम कर दिया है, और उनके लिए उनका खाने का इंतजाम कर दिया है। अब तो मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हमारे दिल में ये बात आती है कि इतनी सारी चीजें मैंने कर दी थी, इतना सामान मुहैया कर दिया, इतने सामान इंतजाम कर दिए हैं, मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। रफ़ीक़ान गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, और जब मैं उनको ले करके पेशाब पखाना कराने के लिए उठा करके ले करके जाता था तो मेरी माँ मुझ पर ही जो है ना पेशाब पखाना कर देती थी। तो मेरे दिल में ये बात आई कि शायद मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया, शायद मैं सबसे बड़ा खिदमतगुजार हो गया हूँ। फिर क्या कहते हैं कि वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना भी था, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे।